انتشار انارکی یا خانہ جنگی سے دو بام دور ہے۔ لہٰذا میں اس واقعے کو محض ایک واقعہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس واقعے کو ایک بہت گہری بیماری کی علامت سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ یہ چند افراد جس میں خواتین اور بچوں کو آگے کیا گیا اور ہلڑ بازی کرائی گئی، اس سے میری شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ان لوگوں نے اس کلچر کی نشاندہی کی جو ان کی قیادت کی طرف سے انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں سیاست میں نوبارد نہیں ہوں، مجھے 3 عشرے ہو گئے ہیں، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ نارووال کے عوام نے 5 دفعہ مجھے بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی کے انتخابات میں جتایا۔ کوئی 5-10 ہزار بھی نہیں، اپنے مد مقابل کے مقابلے میں 70,000 کے فرق سے جتایا، اور اپنے اعتماد سے ہمیشہ مجھے اور محبت سے ہمکنار کیا ہے۔ میں ان محبتوں کو کبھی اتار ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح پاکستان کے طول و عرض میں بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی جو محبت کرتے ہیں، اور کل سے آج تک جو مجھے میسیجز خاموش اکثریت کی طرف سے آئے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، کوئی استاد ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی سول سرونٹ ہے، کوئی بیرون ملک مقیم ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی خاتون خانہ ہے، کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے، نوجوان ہے، ہر طبقے کے لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، ماں سوائے چند پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے کہ جن کا کام صبح شام سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھالنا یا ادھم مچانا ہے۔ تو میرے پاس بھی 2 راستے تھے۔ قانون مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں پاکستان کرمنل جو سی آر پی سی ہے یا ضابطۂ فوجداری ہے، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں، میں نے اس قانونی کارروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اس واقعے کو عوام کی عدالت میں ان خواتین اور ان بچوں کے خلاف نہیں، بلکہ اس طرز عمل کو فروغ دینے والی اس قیادت کے خلاف ایک ایف آئی آر کے طور پہ درج کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاموش اکثریت کا فرض ہے کہ اس قسم کے رویوں کی حوصلہ شکنی کرے، چونکہ اگر ہم نے ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی اور مذمت نہ کی تو ہم لبنان کی طرح خانہ جنگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی میرے ساتھ بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتا یا کوئی جذباتی وہاں پر ہمارا حمایتی ہوتا اور ان کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ اپناتا، تو صورتحال بہت گمبھیر ہو سکتی تھی۔ میں پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں انہیں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس جذبے کے تحت اپنے لیڈر سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ایسی جہالت پہ مبنی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کا لیڈر ان سے کتنا مخلص ہے جو اپنی انا پرستی اور اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے انہیں استعمال کر کے ان سے اس طرح کے نامناسب رویے اور شرمناک رویوں کا کانڈکٹ کروا رہا ہے۔ عمران نیازی نے آج تک اس کی ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کیا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے۔ عمران نیازی کو کرکٹ ٹیم میں لانے والا اس کا کزن ماجد خان تھا۔ شاید اگر اس کو کرکٹ کیپ نہ ملتی تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی نہ پہنچ سکتا، اور پھر اس نے سازش کر کے سب سے پہلا چھرا اپنے کزن کے
کمر میں گھونپا اور ماجد خان کو ٹیم سے باہر کرایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ اپنے ہر محسن کو چھرا گھونپا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اس کو سیڈ منی نہ دیتے اور پلاٹ نہ دیتے تو یہ آج بھی شوکت خانم کے نقشے لے کر سڑکوں پہ چندے اکٹھا کر رہا ہوتا۔ اگر شہباز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اس کو نمل کی یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین اور گرانٹ نہ دیتے تو آج بھی یہ دنیا کے اندر نمل بنانے کے لیے یا وہ جو میاں والی کی ادارہ ہے اس کے لیے چندے اکٹھے کر رہا ہوتا۔ جہانگیر ترین اس کو اگر اپنا جہاز نہ دیتا تو یہ آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا، سیاست کے اندر اس کی حکومت نہ بن سکتی۔ علیم خان اس کے جلسے بھرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال نہ کرتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حل ہوتا۔ ایک طویل لسٹ ہے، ہر کسی کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ میں اپنے ملک کے ان نوجوانوں سے، ان پڑھے لکھے لوگوں سے جو عمران خان کی اندھی تقلید کے اندر اس قسم کی شرمناک کارروائیاں صرف عمران خان کی محبت میں کر رہے ہیں، ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے ٹھنڈے دل اور دماغ سے ضرور سوچیں کہ آپ جتنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں، کیا آپ کا لیڈر بھی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو تو وہ آپ کو اس قسم کی حرکات کے لیے نہ اکسائے جو شرمناک بھی ہیں اور جو شائستگی کے تمام رویوں سے عاری بھی ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اور آزادی پہ مجھے پختہ یقین ہے، اور اس حوالے سے بطور سیاستدان میرا یہ فرض ہے کہ انتہائی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں وہ غلطی نہ دہراؤں جس کا مظاہرہ چند افراد نے کیا ہے۔ پاکستان کے لیے میری جو بھی خدمات ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ قوم بھی جانتی ہے، ہمارا برادر ملک چین بھی جانتا ہے، اور پوری دنیا ان کی ریکگنیشن کرتی ہے۔ لہٰذا مجھے کسی پی ٹی آئی کے بندوں سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے حلقہ انتخاب نارووال کے لوگ جو میری کنٹریبیوشن ہے وہ جانتے ہیں، اور ان کے اس اعتماد کے بعد مجھے کسی پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس کردار کشی کے مہم پر جو عمران خان نے پچھلے 10 سال سے چلائی ہوئی ہے، صبح شام چور 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 کی آوازیں جو لگاتا ہے، وہ 4 سال وہ اس ملک کا سیاہ سفید کا مالک رہا۔ وہ چاہتا تو 10 منٹ کے اندر قانون پاس کرا لیتا تھا، جو چاہتا تھا ہو سکتا تھا، لیکن ان 4 سالوں میں وہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ اور میں عمران خان کا بےحد مشکور ہوں کہ اس نے کروڑوں روپے لگائے اور میرے خلاف اگر ریفرنس بنایا تو ایک بھونڈا ریفرنس یہ بنایا جس میں کوئی مالی کرپشن کا الزام نہیں۔ الزام ہے تو یہ ہے کہ نارووال جیسے ضلع میں ایک بین الاقوامی معیار کا کھیلوں کا کمپلیکس کیوں بنا دیا ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اس گناہ پہ فخر ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور دوبارہ موقع ملے گا تو ایسے گناہ دوبارہ کروں گا۔ پاکستان کے ہر پسماندہ علاقے میں کوئی بڑا منصوبہ بنانے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہر پسماندہ علاقے کا حق ہے کہ وہ بھی ترقی کی دوڑ میں آگے آئے۔ تو لہٰذا وہ چیز جو 10 سال سے عمران خان کہہ رہا ہے، میں نے اس کو 4 سال چیلنج کیا، ہر پلیٹ فارم پہ چیلنج کیا کہ عمران نیازی، میں نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ گرانٹس ریلیز کی ہیں اپنی وزارت سے 2013 اور 18 کے درمیان۔ تم 32 پیسے کی مالی فائدہ یا کرپشن ثابت کرو تو میں تمہارا نہیں پوری قوم کا مجرم ہوں گا۔ لیکن جھوٹ کے اوپر، بہتان کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے، اور جتنا جھوٹ یہ بول چکا ہے، جتنی بہتان بازی یہ کر چکا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ اب قیامت تک اسی طرح سڑکوں پہ دھکے کھائے گا، یہ اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا
میں دوبارہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی قوم کو کیا اس ہیٹ، اس انتہا پسندی کا شکار ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہر لیڈر کا ایک ہلکا اثر ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو درست معلومات دے اور ان کی درست تربیت کرے، انہیں اخلاق اور تمیز کے بنیادی تقاضوں سے روشناس کرائے۔ بدقسمتی سے عمران نیازی بطور لیڈر یہ اہم ذمہ داری ادا کرنے میں بھی اسی طرح ناکام ہوئے ہیں جس طرح وہ حکومت چلانے میں ناکام ہوئے تھے۔ حکومت چلانے میں بھی ناکام ہوئے اور اپنے کارکنوں کی تربیت کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہوئے، چونکہ وہ ایک نفرت پہ مبنی، غصے میں، اینگری مین، پتہ نہیں زندگی میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا، ان کے بچپن میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا کہ ہی از این اینگری مین، ہر کسی کے خلاف، ہر کسی کے ساتھ ہر وقت لڑنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران نیازی نیڈز اے سیریس سائیکیٹرک ایویلیویشن۔ میری تربیت، شخصیت اور جماعت مجھے عمران نیازی کی بدتمیزی کی سطح پر اترنے کی اجازت نہیں دیتی، اور میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کو کسی صورت میں فروغ نہیں دینا چاہتا۔ ہمیں معاشرے کے استحکام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اختلاف اور برداشت دونوں کو قبول کرنا ہے۔ اگر عمران نیازی اپنے اقتدار کے لالچ پہ مبنی سیاست کی وجہ سے قوم کو یہ راہ دکھانے کو تیار نہیں، تو ہماری ذمہ داری اس وجہ سے کم نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ عمران نیازی ریاست مدینہ کی پہچان نعوذ باللہ بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں تھی، بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، خوش اخلاقی، شائستگی اور فراخ دلی کو اس کی پہچان بنایا تھا۔ جن افراد نے یہ اخلاق باختہ حرکت کی، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی بجائے وہ سوچیں کہ وہ آپ کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ معلومات حاصل کریں اور اپنی رائے ٹھوس حقائق کی بنیاد پر قائم کریں۔ عمران نیازی کی جہالت اور جھوٹ پہ مبنی تقریروں کو سن کر اپنی رائے قائم نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بدتمیزی کا جواب خوش اسلوبی سے دے کر رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کا سبق دیا، ان کے ادنا پیروکار کے طور پہ میں ان خواتین اور بچوں کے خلاف قانونی کارروائی سے اجتناب کر رہا ہوں۔ جب طائف کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے آوازیں کسیں، پتھر پھینکے، حتیٰ یہ کہ آپ کے پاؤں مبارک میں خون رس کے جوتوں میں جم گیا، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ فرشتے کو بھیج کے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو میں کچل دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہی دعا کی کہ اگر یہ گمراہ ہیں تو ان کی نسلوں میں سے ہدایت والے پیدا ہوں گے، اور جو پھر بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اس ہستی کے پیروکار ہوتے ہوئے کہ جو رحمت للعالمین تھے، جنہوں نے ہر برائی کا جواب اچھائی سے دے کر برائی کو شکست دی، میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں برے کی سطح پہ نہیں اترنا چاہتا، اور میں یہ مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھوں گا کہ وہ ان لوگوں کی مذمت کے ذریعے اس کردار اور اس رویے کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور ان لوگوں کو بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنے دماغوں سے سوچ سکیں
اور اس پروپیگنڈے سے کہ جو ہٹلر کی پلے بک سے عمران خان کر کے ہماری نوجوان نسل کے ایک سیکشن کو برباد کر رہا ہے، ان کو انتہا پسند بنا رہا ہے، ان کو ہیٹ مونگر بنا رہا ہے، اس سے وہ بچ سکیں۔ میں آخر میں ان تمام لوگوں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے لاتعداد لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف مقدمہ کریں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نفرت کی گولی کھائی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کا علاج خالی مقدموں میں نہیں ہے بلکہ معاشرے کے رویوں کے اصلاح میں ہے۔ میں پاکستان کے ہر شہری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدارا پاکستان کو انتہا پسندی اور نفرت کے راستے پہ جانے سے روکیں، چونکہ ہمیں اگر ہماری قومی سلامتی کو کوئی بڑا خطرہ ہے تو ان بڑے خطروں میں یہ پولرائزیشن ہے جو معاشرے کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس پولرائزیشن کو نہ روکا تو خدا نہ خواستہ ہماری ساری ترقی غارت رہ جائے گی۔ تو اس لیے ایک بار پھر میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ محبت کے پیغامات بھیجے اور اپنے انتہائی جذبات بھی بھیجے۔ میں اس کی قدر کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان رویوں کو ایک معاشرتی اصلاح کے ذریعے درست کرنا ہے، اور میری اپیل ہے سب پاکستانیوں سے کہ آپ اس چہرے کو پہچانیں جو ہمیں تقسیم کر رہا ہے، جو سیاست کو حق اور باطل، اسلام اور کفر کی جنگ بنا رہا ہے۔ جمہوریت بلیک اور وائٹ کی جنگ نہیں ہوتی، جمہوریت ایمان اور کفر کی جنگ نہیں ہے، جمہوریت وطنیت اور غداری کی جنگ نہیں ہے۔ پاکستان کی ہر جماعت محب وطن ہے، پاکستان کا ہر مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، پاکستان کا ہر شخص اس ملک سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ عمران خان کا پیروکار ہے، چاہے وہ نواز شریف کا پیروکار ہے، چاہے وہ آصف زرداری کا پیروکار ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہے، چاہے وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھے۔ ہر پاکستانی جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، اس کی پاکستانیت پہ، اس کی وطنیت پہ، اس کے ایمان پہ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہر پاکستانی محترم ہے، اور جو پاکستانیوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑا کر رہا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں، پاکستان کا دشمن ہے۔ دیکھیے، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ بات میں 2018 کے الیکشنوں میں میرے حلقے کا ہر بندہ جانتا ہے کہ میں ہر گاؤں میں اسے کہتا تھا کہ اگر ایک اناڑی کو موٹر سائیکل کی چابی دو گے تو کیا ہوگا، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ اناڑی موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا تو اس کو دیوار میں مارے گا، بس کے نیچے دے گا، اپنا سر بھی پھاڑے گا، موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کی جڑیں ہلا دی ہیں، اور اس حال میں یہ معیشت چھوڑ کے گیا ہے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم آخری سمائی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی 1 روپیہ قسط جاری نہیں کر سکتے۔ 2018 میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب ہم نے چھوڑا تھا۔ 2022 12 اپریل کو جب حکومت آئی تو وہ 550 ارب آدھا رہ چکا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2022 کا 550 ارب 2018 کے 200 ارب کے برابر ہے۔ تو پاکستان کی معیشت میں کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ اور اسی لیے مسلم لیگ نون نے نہایت سخت فیصلے کیے ہیں
اور ہم نے ملک بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، لیکن انشاءاللہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری دل سے خواہش ہے کہ ہم پہلے موقع پر جو ہی معیشت کے اندر تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیں گے، چونکہ جو عوام کی مشکلات ہیں ہم عوام میں سے ہیں، ہمیں ان کا احساس ہے۔ لیکن اگر ہم یہ اقدامات نہ لیتے تو آج ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 300 روپے پہ جاتا، ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورت ہوتی، سری لنکا کے حالات ہوتے، اس کی جو تباہ کاری ہے وہ کتنی ہولناک ہوتی۔ تو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، پاکستان میں خانہ جنگی، معاشی خانہ جنگی ہونے سے اس کو بچایا ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ کشتی منزل کی ساحل کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے بین الاقوامی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، یہ رجحان رہا تو اس کا ریلیف عوام کو دیا جائے گا۔